الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک بہت عظیم نعمت زبان ہے۔ زبان کے ذریعہ ہم اپنے ما فی الضمیر کو ادا کرتے ہیں۔ زبان کے ذریعہ ہم اپنے دل کی باتیں ظاہر کرتے ہیں۔ اگر زبان کی قیمت جاننا ہو تو ایسے لوگوں کو دیکھیے جو گونگے ہیں، بول نہیں سکتے، لیکن اس زبان کی اہمیت جہاں ہے وہیں اس زبان کی خطرناکی بھی ہے۔ اس لیے زبان سے اچھی باتیں کرنی چاہیے، زبان سے بھلائی کی باتیں کرنی چاہیے، زبان سے اصلاح کی باتیں کرنی چاہیے۔ اگر زبان کا صحیح استعمال نہیں ہوتا ہے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک بندہ جب صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء و جوارح زبان سے التجا کرتے، اتق اللہ فینا، اے زبان تو ہمارے بارے میں اللہ کا ڈر رکھنا، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم سب ٹھیک رہیں گے، اگر تو خراب ہو گئی ہم سب خراب ہو جائیں گے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ زبان کی اگر حفاظت نہ ہو تو کتنے خطرے کی گھنٹی بن جاتی ہے یہ چیز۔ اور زبان ہی کی وجہ سے ہم غیبت کرتے ہیں، چغلی کھاتے ہیں۔ غیبت کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ تو تم ناپسند کرو گے۔ یعنی اپنے بھائی کے عیب کو اپنی مجلس میں بیان کرنا جس میں آپ کا وہ بھائی موجود نہیں۔ اور آج ہماری مجلسوں کا سب سے لذیذ گوشت یہی ہوتا ہے، چاہے مردوں کی جماعت ہو چاہے عورتوں کی جماعت ہو، بیٹھے تو کوئی اور بات ہے ہی نہیں سوائے غیبت کے۔ اور غیبت گویا کہ ہمارا اپنا سگا بھائی جس سے ہمیں ٹوٹ کر محبت تھی، ہمارے سامنے وفات پا گیا، اب ہم اس کی بوٹی نوچ نوچ کر کے کھانا شروع کر دیں۔ قرآن نے یہی بتایا کہ گویا کہ غیبت کر کر کے تم اپنے مردہ بھائی کی بوٹی نوچ نوچ کر کھا رہے ہو۔ ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک خادم تھا، غلام تھا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خادم کو کہ ہم لوگ سو رہے ہیں، کھانا بنا کر رکھنا۔ جیسے وہ لوگ تھکے ہوئے تھے ویسے ہی خادم بھی تھکا ہوا تھا۔ خادم ہلکا سا لیٹتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے اور سویا رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ ابوبکر اور عمر دونوں جاگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خادم سو رہا ہے۔ ابوبکر اور عمر نے دیکھا خادم سو رہا ہے تو کہا کہ دیکھو نا کیسے آرام سے سو رہا ہے، جیسے ایک آدمی اپنے گھر میں آرام سے سوتا ہے۔ یہی بات کہی تھی صرف۔ پھر جگایا اور جگا کر کے بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سالن مانگ کر لاؤ کہ کھانا ہمارے پاس نہیں بنا ہے۔ خادم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور سلام عرض کیا اور کہا کہ ابوبکر اور عمر نے آپ سے سالن مانگا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ابوبکر اور عمر کو کہہ دو کہ انہوں نے تو کھانا کھا لیا ہے۔ ابوبکر اور عمر کے پاس گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ دونوں نے کھانا کھا لیا۔ دونوں گھبرائے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابھی تو ہم لوگ جاگ رہے ہیں، کھانا بنا بھی نہیں، پھر ہم کھانا کیسے کھا لیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تم نے اپنے بھائی کی بوٹی نوچ نوچ کر کھائی ہے، اسے تم دونوں کا پیٹ نہیں بھرا۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ ابھی تم نے اپنے بھائی کی بوٹی جو نوچ نوچ کر کے کھائی ہے، اس سے تم دونوں کا پیٹ نہیں بھرا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جاؤ اگر معافی چاہیے تو اسی سے معافی مانگو۔
جس کی بوٹی نوچ نوچ کر کھائے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ حقیقی معنوں میں اگر ہم اپنی مجلس میں اپنے بھائی کے عیب کو بیان کرتے ہیں، جو عیب اس کے اندر پایا جا رہا ہے، اگر عیب پایا ہی نہیں جا رہا ہے اور جھوٹی بات کر رہے ہیں تو یہ تو بہتان ہے۔ لیکن اگر عیب پایا جا رہا ہے، وہ عیب ہم اپنے بھائی کا کسی دوسری مجلس میں بیان کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے، اور گویا کہ واقعی اپنے سگے مردہ بھائی کی بوٹی نوچ نوچ کر کھانا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیاں ہی ایک انسان کو اوندھے منہ جہنم میں لے جائے گی۔ اس لیے زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور زبان کی حفاظت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ چغلی نہ کھائیں۔ چغلی کیا ہے؟ ایک کی بات سن لیا، دوسرے کان میں ڈال دیا تاکہ دونوں میں تعلق خراب کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔